شفا، اس کا 7واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے لکھا ہوا ہے. باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ پر گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالعباد ہمارے خدا کی ہو، آمین. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا اے میرے خداوند تو بھی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں جو تخت پر بیٹھا ہے. وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تاکے گا. اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برہ تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خدا ان کی آنکھوں کے ساتھ آنسو پونچھ دے گا. خدا کے کلام پر اسی برکت. یہاں پہ ایک بڑی بھیڑ کا بیان ہے اور یہ بڑی بھیڑ کر کیا رہی ہے؟ یہ بڑی بھیڑ سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی. یہ بھیڑ جو ہے یہ تخت کے آگے اور برہ کے آگے کھڑی ہے. اور اگلی بات لکھی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. اور اس بھیڑ کے تعلق سے یہ کیا ہے؟ اسے کوئی شمار نہیں کر سکتا. ایسی بھیڑ ہے اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور لیکن سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں کے اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں اور وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین. بھیڑ جو ہے وہ چلا چلا کر یہ بات کہہ رہی ہے. کیا کہتی ہے؟ نجات کا اقرار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برہ کی طرف سے. جب یہ بات کہی گئی تو جو فرشتے بزرگ چاروں جاندار پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا آمین. یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے تمجید میں
ستائش میں آگے بڑھنے والی یہ بھیڑ پکارتی ہے اور نجات کی پکار ہے، نجات کی پکار ہے۔ اور پھر جب جانداروں نے کہا آمین، اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بولی گئی، حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ اب سوال کیا گیا، یہاں عارف سے پوچھا گیا کہ تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ بڑی بھیڑ جو ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اے خداوند میں نہیں جانتا، تو بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا پہلی بات چیز یہ وہی ہے جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے۔ انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے۔ یہ ان کی دو خوبیاں وہاں پہ بیان کی گئی ہیں۔ ان دو خوبیوں میں پہلی خوبی کیا ہے کہ یہ بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں، اور دوسری بات جو یہاں پہ لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ یہ جو مصیبت سے نکل کے آئے ہیں، یہ جنہوں نے مسیح کی خاطر دکھ اٹھایا ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی صلیب اٹھائی اور مسیح کے پیچھے پیچھے چلے ہیں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جسم کی ساری رغبتوں کو، ساری خواہشوں کو صلیب کے اوپر جسم کے کھینچ دیا ہے۔ یہ وہ ہیں جو مصیبت سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں۔ اسی سبب سے جو اسی سبب ہے نا، لفظ ہے اسی سبب سے، اس کا مطلب ہے یہی دو سبب ہیں، یہی دو سبب ہیں۔ اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ ایک بات میں کلیسیا کو سکھاتا ہوں، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، مادی عالم، اس عالم میں پاک اور ناپاک سب کٹھے رہتے ہیں۔ پاک اور ناپاک ایک ہی گھر میں چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پاک اور ناپاک کٹھے عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عالم میں اسی طریقے سے ہے۔ پھر عالم ارواح ہے، عالم ارواح میں بھی پاک اور ناپاک دونوں جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کو الگ الگ رکھا گیا۔ ایک گڑھا ہے، اس کی ایک طرف ناپاک ہے اور دوسری طرف پاک ہے۔ وہاں پہ اکٹھے نہیں ہیں، اس عالم میں تو ہیں لیکن اس عالم میں ہوتے ہوئے وہ وہاں پر اکٹھے نہیں ہیں۔ یہ یسوع مسیح نے جو امیر آدمی اور غریب لازر کی کہانی جو سنائی اور مسیح نے بتایا، اسی سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس کہانی کو کہ ایک غریب لازر تھا، ٹھیک ہے، اور ایک امیر آدمی تھا۔ جو غریب لازر تھا وہ اس کو معصور ہو گئے
وہ جو ہے وہ امیر کے دروازے پر پڑا رہتا تھا اور امیر کے جو ٹکڑے ہوتے تھے ان میں سے اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے مل جاتا تھا. خیر دونوں جو ہے وہ مر گئے اور فرشتوں نے جو ہے وہ غریب لازر کو لیا اور اس کو جا کر باپ ابراہیم کی گود میں ڈال دیا اور امیر آدمی جو ہے وہ کہاں پر چلا گیا, اس کو عذاب میں ڈال دیا گیا, اس کو عذاب میں ڈال دیا گیا. اور پھر ایک وقت پر عذاب میں جب وہ مبتلا تھا, عذاب میں تو خیر جو جتنے ناپاک ہیں وہ عذاب میں رہتے ہیں. تو چاہے اس عالم میں وہ خود بھی عذاب میں ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی عذاب جو ہے وہ پیدا کرتے رہتے ہیں. جو بدکار ہیں, جو گناہگار ہیں, بے چینیاں ان کا خاصہ ہے, وہ بے چینی کبھی ان کو چھوڑتی نہیں ہے. ان کے اندر ایک اڑن, ایک بڑبڑانا, ایک چڑنا, ایک لڑنا لڑائی ان کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے. اس لیے کہ ابلیس سے اطمینان نہیں ملتا, گناہ سے اطمینان نہیں ملتا. گناہ وہ ہمیشہ بے چینی پیدا کرتا ہے, کرب پیدا کرتا ہے, عذاب پیدا کرتا ہے, عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے اور لوگوں کے اندر بے چینیاں. اور پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, گھر میں بے چینی پیدا کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کے لیے بے چینیاں پیدا کرتے ہیں, وہ اپنے محلے داروں کے لیے بے چینیاں پیدا کرتے ہیں اور بے چینی کو وہ پھیلاتے رہتے ہیں. اس لیے کہ خود عذاب میں ہیں اور اس عذاب کو وہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں. مگر خدا کے لوگ جن کو خدا سے اطمینان ملتا ہے, دیکھیں خدا اطمینان کا چشمہ ہے, انہیں کیا ملتا ہے, انہیں خدا سے اطمینان ملتا ہے. اطمینان کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتا, کسی اور جگہ سے تسلی نہیں مل سکتی, کسی اور جگہ سے امید حاصل نہیں ہو سکتی, کیونکہ تسلی کا چشمہ, خدا تسلی کا چشمہ ہے, خدا امید کا چشمہ ہے, خدا صبر کا چشمہ ہے. اگر صبر ہے, امید ہے, تسلی ہے, اطمینان ہے, خوشی ہے, شادمانی ہے, تو اس کا ایک ہی منبع ہے اور وہ منبع کون ہے؟ خدا. اور اس کے وہ جہاں جہاں ہوتے ہیں, جیسے گناہگار بے چینی پھیلاتا ہے, جیسے گناہگار جو ہے وہ ناپاکی پھیلاتا ہے, جیسے گناہگار جو ہے وہ عذاب پیدا کرتے ہیں, ویسے ہی پاک لوگوں کے سبب سے اطمینان ہوتا ہے, پاک لوگوں کے سبب سے تسلی ہوتی ہے, پاک لوگوں کے سبب سے خوشی ہوتی ہے, پاک لوگوں کے سبب سے امید ہوتی ہے. اور پھر کچھ نہ کچھ ان ناپاکوں کو بھی ریلیف مل جاتا ہے, جن کے سبب سے اس جہان میں رہتے ہوئے ان کے سبب سے جو پاک ہیں, ان کی دعائیں, ان کی مناجاتیں ہیں, ان کی شفاعت ہے. لیکن اس جہان کی حد تک ان کو جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, مقدسوں کے سبب سے ان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آرام حاصل ہوتا رہتا ہے. کلام ان کو جو ہے وہ ان کے کانوں میں پڑتا رہتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ تسلی جو ہے وہ پاتے رہتے ہیں. لیکن ارواح میں سارے ناپاک ایک جگہ پر کر دیے گئے, وہ اپنے ہی عذاب میں مبتلا ہیں, اپنی ہی بے چینیوں میں, اپنے کرب میں وہ مبتلا ہیں. وہاں پہ جو کرب ہے نا وہ وہی ہے جو ان کے اندر زمین پر ان کے اندر تھا, وہی بے چینیاں ہیں, وہی غصے ہیں, وہی ساری تکلیفیں ہیں, وہی ساری پریشانیاں ہیں, اور وہ اس عذاب کے حصے میں.
اور پھر خدا نے بھی تو کچھ اجر دینا ہے نا. تو جو انہوں نے زمین پر کمایا یعنی بے چینیاں عذاب اسی کو پھر خدا کیا کرتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. خدا اور بڑھا دیتا ہے اور وہ انتہا کے عذاب میں ہوتے ہیں. انتہا کے عذاب. اور وہاں پر امیر آدمی جو ہے وہ نظر اٹھاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ وہ غریب لازر کو باپ ابراہیم کی گود میں دیکھتا ہے. پہلی بات یہ یاد رکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ہے نا باپ جو ہے وہ وہاں پہ دیکھ بھی رہا ہے. گنہگار جو ہے جو عذاب پہ مبتلا ہے وہ جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ جو پاک ہے وہ آرام میں ہے. وہ آرام ہے. خیر اس کی ایک درخواست ہے. درخواست یہ ہے کہ لازر یہ کرے کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کر اس کی زبان کو تر کرے اور یہ درخواست کر کے وہ کہتا ہے کہ اس کو بھیج کے یہ میری زبان جو ہے وہ تر کرے. لیکن بتایا یہ گیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں ایک گھڑا ہے. نہ تو ادھر سے ادھر آ سکتا ہے نہ تو ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. کیا میں جو بات آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ عالم ارواح میں پاک بھی ہیں اور عالم ارواح میں ناپاک بھی ہیں، وہ ان کو الگ الگ رکھا گیا. ان کو الگ الگ رکھا گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح وہ ان عالموں سے نجات دینے کے لیے، ان عالموں سے نکال دینے کے لیے، ان عالموں میں ہمیں نہ چھوڑنے کے لیے، بلکہ یہاں سے لے کر عالم والا جو خدا کا عالم ہے وہاں پر لے جانے کے لیے وہ آیا. کیونکہ جہاں جہاں پہ ناپاک گئے وہ سب کچھ جو ہے وہ جلا دیا جائے گا. اس عالم میں لکھا زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. عالم ارواح لکھا ہوا ہے موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. تو یہ تو دونوں عالم جو ہے وہ جل جائیں گے. سبب کیا ہے؟ ان دونوں عالموں میں ناپاک ہے. اس لیے پھر خدا کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو عالم بالا پر لے جاتا ہے جو مسیح کے ہیں. مسیح کے ہیں وہ کہاں پہ چلے گئے؟ عالم بالا پر. عالم بالا جلال کا عالم ہے. عالم بالا نور کا عالم ہے. عالم بالا خالق کا عالم ہے. عالم بالا وہ عالم ہے جہاں پر وہ تخت نشین ہے. عالم بالا سب سے اوپر ہے. عالم بالا ہر عالم کے اوپر حاکم ہے. اور وہاں پر کوئی ناپاک جا نہیں سکتا. وہاں پہ کون جائے گا؟ وہاں پر ناپاک کوئی نہیں جا سکتا. وہ عالم پاکیزگی کا عالم ہے اور وہاں پر وہی ہوگا جو پاک ہوگا اور اس کی پاکیزگی اس عالم کے مطابق ہوگی. اس کی پاکیزگی خدا کی پاکیزگی جیسی ہوگی. اس کی پاکیزگی وہ ہوگی جو اس عالم میں چاہیے. اور وہ پاکیزگی کیسے ملتی ہے؟ جو پاکیزگی عالم بالا کے لیے چاہیے وہ پاکیزگی کیسے ملتی ہے؟
وہ پاکیزگی ملتی ہے برے کے خون سے. لکھا ہوا ہے، میں عبرانیوں اور اس کا 9 باب جو ہے وہ آپ کے سامنے کھولے ہوئے ہیں. عبرانیوں اس کا 9 باب 11ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے، لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار قائم ہو کر آیا تو اس بزرگ کا اور کامل پر خیمہ کی رات سے جو ہاتھ کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور اپنی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کے مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے. ہم کس خون سے پاک کیے گئے؟ یسوع کے خون سے. اور یسوع کا خون ہمیں جو ہے وہ پاک کس سے کرتا ہے؟ یسوع کا خون پاک کرتا ہے. لکھا ہوا ہے، تمہارے دلوں کے مردہ سوچوں سے. یہ لکھا ہے تمہارے جو ہے وہ دل میں جو مردہ سوچیں ہیں اس سے، تمہارے جو مردہ خیال ہے اس سے. کہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دلوں کو مردہ کاموں سے پاک کیوں نہ کرے. اور یہ وہ پاکیزگی ہے جس سے ہم زندہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. یاد رکھیں جی، کسی گناہ گار کی دعا نہیں سنی جاتی، ایک ہی دعا سنی جاتی ہے اور وہ توبہ کی ہے. جو گناہ گار توبہ کرے گا تو توبہ کی اس کی جو دعا ہے وہ سنی جائے گی، باقی اس کی کوئی دعا جو ہے وہ نہیں سنی جاتی. ہاں، اگر گناہ گار روٹی مانگ رہے ہیں، اگر بنے گا وہ تو پہلے ہی ان کو جو ہے وہ دے چکا، ایک اصول کے تحت اس نے ان کو جو ہے وہ دے دیا ہوا ہے. مشتق کے اصول کے تحت جب آدم نے گناہ کیا تھا تو اس نے اصول بنا دیا تھا، محنت کرے گا تو روٹی کھا لے گا. دینے والا وہی ہے لیکن محنت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ جوڑ دیا. لیکن جو خدا کے حضور میں سنہری قربان گاہ ہے جس کے اوپر مقدسوں کی دعائیں ہیں، وہاں پر کسی گناہ گار کی دعا ہے نا. وہ 24 بزرگ جو آنے والا پر وہ تخت نشین ہیں، تاج پہنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بربط ہیں اور اونٹ سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے ہیں، اور وہ ان پیالوں میں لکھا ہے یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. مقدسوں کی دعائیں جو وہ کہانت کا کام کر رہے ہیں، خدا کے حضور میں وہ لے جانے والے، کہانت کا کام کرنے والے کون سی دعائیں لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں لکھا ہوا گناہ گاروں کی دعائیں، یہی لکھا ہوا ہے مقدسوں کی دعائیں. گناہ گار کو یسوع ضرور پاک کرتا ہے، یسوع اس کو ضرور نجات دیتا ہے اگر وہ یسوع کو قبول کرے. اور اگر وہ قبول نہیں کرتا، اس کی دعائیں وہ
کہانت میں جو خدا کے حضور میں پیش کی جا رہی ہیں وہاں پر ہے نہیں. خدا کے تخت کے سامنے جو ستائش، جو تمجید ہے، وہ تمجید اس میں ناپاک ہے نہیں. گناہگار ستائش میں کھڑا ہے نہیں. گناہگار تو کہیں آنے والا پہ نظر نہیں آتا، ناپاک تو کہیں آنے والا پہ نظر نہیں آتا. وہاں پہ وہی ہے جو یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہوا. اور پاک سے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے. نئے عہد میں جو عبادت ہے وہ عبادت اس پاکیزگی کے ساتھ جوڑ دی گئی ہے جو یسوع کے لہو کے وسیلے سے حاصل ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا یہ وہ ہیں جو بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے جامع برہ کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے. خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہونے کا مقبول حاصل کر. لکھا ہوا ہے پہلے پترس کو میں بول رہا ہوں، وہاں پر اس طریقے سے مرحوم ہے. لکھا ہوا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع کے بیش قیمت خون سے. اس کا علم تو بنائے عالم سے بیشتر سے تھا مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہو گیا. اس کے لیے کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ تمہاری خلاصی کس سے ہوئی ہے؟ یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے. مسیح کے بیش قیمت خون سے. اور بڑی بھیڑ جو ہے وہ وہاں پہ دیکھی جا رہی ہے جن کی خلاصی اور وہ چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے. ایک اور بات جو ہے وہ مسیح کو جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان وقت کی قید میں ہے. وقت وہ مسلسل ہے. وقت وہ بن ترتیب ہے. تھوڑی سی باتیں ایکسپلین کر دوں گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وقت کا مطلب ہے کہ بن ترتیب یا مسلسل جب میں کہتا ہوں ٹھیک ہے سیکوینشل ہے، ایک سیکوینس سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ جمپ کر کے پہلے آگے چلا جائے اور پھر جمپ کر کے جو وہ پیچھے آ جائے. وقت جو ہے وہ ایک ترتیب سے چلتا ہے. انسان جو ہے وہ وقت کی قید میں ہے. یعنی پہلے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے 1 سال کا ہوگا، پھر 2 سال کا ہوگا، پھر 3 سال کا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے وہ 10 سال کا ہو جائے، پھر وہ 2 سال کا ہو، پھر وہ 12 سال کا ہو جائے، پھر وہ 3 سال. یہ نہیں ہو سکتا. وقت ایک ترتیب سے ہے. پہلے ایک کام ہوگا، پھر دوسرا کام ہوگا، پھر تیسرا کام. انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ جوڑ کے بنایا گیا. وقت بنانے والا بھی خدا ہے. وہ جو ہے وہ وقت میں بھی موجود ہے، اور وہ جو ہے جہاں پہ وقت نہیں ہے
وہ وہاں پر بھی موجود ہے، یعنی زمان اور غیر زمان میں وہ موجود ہے، مکان اور غیر مکان میں وہ موجود ہے۔ انسان اس بات کو نہیں سوچ سکتا کہ جو چیزیں ابھی ہوئی نہیں وہ گزری ہوئی ہوں۔ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو خدا کے حضور میں ہے، ہمارے لیے جو آنے والا ہے، خدا کے لیے وہ گزر گیا ہے، اور ہمارے لیے جو گزر گیا ہے وہ خدا کے سامنے ہے۔ میری بات آپ سمجھ لیں، وہ حال میں ہے، وہ ماضی میں ہے، وہ مستقبل میں ہے۔ جو چیز ہمارے لیے آنے والی ہے وہ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو مسیح میں ہو کر ہم بھی خدا میں ہم جو ہے وہ مسیح میں ہو کر ہماری جو زندگی ہے وہ خدا میں پوشیدہ ہے، اور جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں تو مسیح میں ہو کر ہم اسی جلال میں شریک ہوتے ہیں جو ماضی اور حال اور مستقبل میں ہے۔ میری بات جو ہے وہ سمجھے جی، بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا، بڑا ہی ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ خدا کے لیے، خدا کے سامنے وہ باتیں جو گزر گئی وہ بھی ہیں، جو حال ہے وہ بھی ہے، اور جو مستقبل ہے وہ بھی ہے، وہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات جو ہے وہ یاد رکھیں گے۔ اور جب ہم مسیح میں ہو گئے، بڑا ضروری ہے مسیح میں ہونا۔ اور کیسے مسیح میں ہوتے ہیں؟ نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم اس ذات میں شریک ہوتے ہیں، ہم مسیح میں ہوتے ہیں۔ کیسے مسیح میں ہوتے ہیں؟ مسیح کے کفارے کو قبول کر کے جب ہم جو ہے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ وہ زندگی پاک زندگی ہے، پاک زندگی ناپاک کو نہیں مل سکتی، اس لیے ضرورت ہے کفارے کی۔ وہ یسوع کے لہو سے دھل کر پاک ہو جائے، اور پھر وہ زندگی جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی، ہمیشہ کی زندگی وہ ہمارے اندر وہ کیا رکھی جائے، اور اس زندگی کی خوبیاں پھر ہم سے جو ظاہر ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ زندگی ہمارے اندر رکھی جاتی ہے۔ لہو سے پاک ہوئے، اس لیے پاک کیے گئے کہ پاک زندگی تمہارے اندر رکھی جائے، وہ زندگی رکھی جائے جس زندگی کے سبب سے تم عالم بالا پر رہ سکتے ہو۔ اس زندگی کے بغیر عالم بالا پہ نہیں رہ جا سکتا۔ وہ زندگی جو نور ہے وہ تمہارے اندر اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ تم نور کے عالم میں ہو سکو۔ کسی بھی عالم میں ہونے کا اصول کیا ہے؟ یہ عالم مٹی کا، تو ہمیں مٹی کا بنا ہوا بدن دیا گیا، وہ ہمارے اوپر چڑھا ہوا، اس لیے ہم اس عالم میں ہیں۔ عالم ارواح کے جو عناصر ہیں، روح جو ہے وہ عالم ارواح کے عناصر کی بنی ہوئی، اس لیے عالم ارواح میں، عالم ارواح سے کوئی نکل نہیں سکتا تھا۔ سبب یہ تھا کہ کسی اور عالم میں جانے کے لیے اس عالم کے عناصر نہیں تھے۔ عالم بالا کے لیے عناصر میں ذات کہا جاتا ہے، نور ذات کہا جاتا ہے۔ تو جو نور ہے، جو نور ذات ہے، وہ مجسم ہو کر آیا، اور اس نے وہ نور ذات ہمارے اندر بھی رکھ دی، اور اس
نے نور بنا کر وہ اس عالم سے، عالم ارواح سے وہ لے کر ہمیں عالم بالا پر چلا گیا۔ اور یہ کیسے نور بنایا؟ نور زندگی اس نے ہمارے اندر رکھی ہے، جو زندہ کلام ہے، جسے تم نئے سرے سے پیدا ہوئے، وہ زندگی اندر رکھی ہوئی۔ عالم بالا پر کیسے جاؤ گے؟ نور زندگی اگر تمہارے اندر ہے تو عالم بالا پہ جاؤ گے، نور زندگی اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو عالم بالا پر بھی نہیں جا سکتے۔ یسوع کیسے عالم بالا پہ لے گیا؟ اس نے نور بنایا اور نور بنا کے وہ کہاں پہ لے گیا؟ عالم بالا پہ لے گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع اس خیمے کا خادم ہے اور سردار کاہن ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ یسوع اس آسمانی خیمے کا خادم ہے جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا۔ اب وہ کاہن ہے تو کس خیمے کا؟ وہ جو آسمان پر ہے، پاک ترین، جہاں پہ ناپاک کا کوئی کام ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی خون نہیں جا سکتا تھا، ایک ہی کا جا سکتا تھا جو اس خون کو جلالی بنائے اور جلال میں لے جائے، جو اس خون کو نور میں داخل کرے اور نور کے عالم میں لے جائے، وہی وہ یسوع کا خون ہے، اور وہاں سے تمہاری ابدی خلاصی ہو گئی، وہاں سے ابدی خلاصی۔ اور نور بنا کے تمہیں اس ذات میں داخل کر کے تمہاری زندگی کو پوشیدہ کر دیا گیا۔ کس میں؟ خدا میں۔ اب تمہاری زندگی کہاں پہ ہے؟ خدا میں پوشیدہ ہے، اور جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی جلال میں ظاہر ہو جائیں گے، لیکن ابھی کہاں پہ ہیں؟ خدا میں۔ لکھا ہوا ہے خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے کہ ہم اس میں جو حقیقی ہے، یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہیں، حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ بعضوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا کہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ان کے ذہن بند ہو جاتے ہیں۔ تمہارے ذہن بند نہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ بہو سے پاک ہوئے، نور زندگی ملی، نور زندگی کے سبب سے کہاں پہ ہیں؟ مسیح میں۔ کہاں پہ ہیں؟ مسیح میں ہیں۔ مسیح وہ موجود ہے جہاں پہ آغاز ہے، اور وہ موجود ہے جہاں پہ انجام ہے، وہ موجود ہے الفا میں، وہ موجود ہے اومیگا میں، وہ موجود ہے اول میں، وہ موجود ہے آخر میں، اور تم کہاں پہ ہو؟ مسیح میں، اور جہاں پر وہ ہے تم بھی مسیح میں ہو کر وہیں ہو۔ میری بات سمجھ گئے؟ اس نے کہا نا کہ میں ہی ابتدا و انتہا، اول و الفا اور اومیگا، اول و آخر ہوں، اور تم کہاں پہ ہو؟ یہ سمجھ ہے آسمانی، زمینیوں کی یہ بات ہی نہیں، عقل بند ہے، زمینیوں کی عقل بند، خاکیوں کی عقل بند، ناپاکوں کی عقل بند۔ یہ عقل ہے آسمانی، ملتی ہے فرزند کو، یہ نہیں ملتی غلام کو جو گناہ کا غلام ہے۔ وہ سنتا ہے سمجھتا نہیں، وہ دیکھتا ہے دکھتا نہیں، اندھا ہو گیا ہے، دل چربا گئے ہیں، سمجھ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا اس عالم میں ناپاک نہیں دیکھ سکتا۔ لکھا ہے جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ آسمان کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ امیر آدمی نے وہ دیکھ لیا نا وہاں پہ جو عالم ارواح میں وہ جو ناپاک تھے پاکوں کو بھی وہ دیکھ رہے تھے،
ٹھیک ہے جی، وہاں پہ تو دکھتا تھا، لیکن جب عالم بالا پہ پاک چلے گئے تو ناپاک دیکھ بھی نہیں سکتا، جانے کی تو دور کی بات، وہ تو اس کو جو دیکھ نہیں سکتے، اس کے دیکھنے کے لیے اس کو بھی کیا کرنا ہے، توبہ کر کے یسوع کے لہو سے پاک ہو کے زندگی کے کلمے کے جو خدا کا تخم ہے اسے نئے سرے سے پیدا ہو کر نور ہو کے پھر وہ دیکھے گا، اور وہاں پر میں بتا رہا ہوں کیا دکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے حکمت اور مکاشفہ کی روح۔ یہ کہتے وہ تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے تاکہ تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ آگے چل کے لکھا امید بھی نظر آتی ہے تاکہ تمہیں معلوم کر سکو کہ مقدسوں میں اس کے بلانے کی کیسی امید ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں اب بات کر رہا ہوں فرزندوں کی، ناپاکوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ وہ تمہیں آنے والے جہان میں اپنے فضل کی دولت دکھائے۔ پھر جو ہے وہ آگے دکھتا ہے، اور جو یوحنا عارف نے اس کو دیکھا، روح میں آیا اور روح میں آ کے اس نے جو ہے وہ اس بھیڑ کو دیکھا، اس بھیڑ میں اس وقت جو ابھی جو ہے اس بھیڑ کے اندر جو شامل ہیں وہ اس چرچ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اس سے یوحنا عارف نے جو ہے وہ وہاں پہ دیکھا۔ ابھی جو آپ یہاں پہ تمجید اور ستائش کر رہے ہو وہ مستقبل میں جو جا کر تم تو سیکوینس میں چلتے جاؤ گے، لیکن خدا میں ہوتے ہوئے وہ وہاں پر جو ہے وہ پہلے سے میں نے جو بات جو بتا رہا تھا نا کہ بندے کے لیے تو یہ بات آنے والی ہے اور خدا میں یہ ہے، اسی لیے یہ دیکھی گئی ہے۔ دیکھنا شروع کرو، کیا کرو جی؟ دیکھنا شروع کرو۔ کہاں پہ دیکھو؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں اپنے لیے جو میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ جب یوحنا عارف اس بھیڑ کو دیکھ رہا تھا میں وہاں پہ تھا۔ جب یوحنا عارف اسے دیکھ رہا تھا تو میں وہاں پر تھا، کیونکہ خدا میں وہ تو وقت کی قید سے باہر ہے نا۔ یہاں پہ جب ہم جسم میں ہیں تو جسم میں تو ہم ایک وقت کے مطابق اپنی عمر پوری کریں گے، وقت آگے جو ہے وہ سلسلہ وار بڑھتا چلا جائے گا اور ہم جو ہے وہ بالترتیب ان واقعات میں سے گزریں گے، لیکن جب مسیح میں آ گئے جو اول و آخر، جو ابتدا و انتہا، جو الفا اور اومیگا ہے، ہم بھی اس میں ہو کر وہیں پہ موجود ہیں۔ اور جب میں خدا میں دیکھتا ہوں تو پھر میں کہاں پہ دیکھتا ہوں؟ میں وہیں پہ دیکھتا ہوں جہاں پہ وہ بھیڑ چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے۔ تو یہ بتا رہا ہوں، سنو بھی، آسمانی سمجھ سے چلو، روحانی سمجھ سے چلو۔ لکھا ہوا ہے کہ اپنی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ عقل کی جو روحانی حالت ہے اس میں جو نیا بننا ہے وہ سمجھو وہ ہے جو آسمانی باتیں ہیں، یہ وہ ہے جو روحانی باتیں ہیں، یہ وہ ہے جو خدا کی باتیں ہیں، یہ وہ معاملات ہیں جو الہی ہیں جس میں تمہیں سمجھدار بننا ہے، اور اس سمجھ میں معلوم کرو کہ تم کہاں پر ہو۔
لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا، یعنی کہ بٹھائے گا، بیٹھے تو یہاں پہ ہوئے ہیں، اور وہاں پہ لکھا ہے آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ کیوں بٹھایا؟ مسیح میں ہیں وہ عالم بالا پر، تو ہر کوئی کہے کہ میں بھی مسیح میں ہو کر عالم بالا پر۔ میں اپنے اعتقاد کا بیان کرتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا تم اس دنیا پہ جائیں گے، میں نے کہا آمین۔ یسوع مسیح نے کہا تم اس دنیا کے نہیں ہو، یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو، میں نے کہا آمین۔ اس نے نور بنا دیا، اس نے کہہ دیا تمہارا وطن آسمان پر ہے، میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا گھر تمہارا آسمان پر ہے، میں نے کہا آمین۔ اس نے کہا تمہارے لیے جگہ آسمان پر میں تیار کر رہا ہوں، میں نے کہا آمین۔ دنیا میں نہیں کہاں کے ہو؟ آسمانی۔ اور میں عموماً جو ہے وہ سب کو کہتا ہوں میں یہاں کا نہیں ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، میں وہاں کا ہوں، وہاں سے آیا ہوں۔ پوچھتے تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا ادھر کی منادی کرنے کے لیے یہاں پہ ہوں۔ اس ایمان میں، اس یقین محکم میں چل رہا ہوں، اور میں یہی باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتا اور سکھا رہا ہوں۔ تم اس دنیا کے نہیں ہو، لیکن کیسے؟ یہ صرف زبانی نہیں ہے، پہلے یسوع کے لہو سے دل کے مردہ کاموں سے پاک ہو جاؤ، پھر اس زندگی کی کلمے کو قبول کر لو، پھر مسیح میں ہو کر دیکھنا شروع کرو۔ اور دکھتا کیسے ہے؟ دکھتا ہے ایمان کی حالت میں۔ ایمان لاؤ جو کچھ یسوع کہتا ہے، ایمان لاؤ جو کچھ انجیل کہتی ہے، ایمان لاؤ جو یسوع کے شاگرد کہتے ہیں، ایمان لاؤ۔ اور ایک آخری بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم وہاں کے ہیں تو اس زمین کے اوپر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو منادی کر رہا ہوں، یہاں پہ منادی کر رہا ہوں، اور ایک دوسرا کام بھی ہے، آسمان کی بادشاہی کو پھیلا رہا ہوں، اور ایک اور رخ جو آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی زمین کے اوپر تم قائم کرتے ہو، اسی لیے بادشاہی کے وارث ہو۔ تمہاری وراثت میں نیکی ہے، تمہاری وراثت میں گناہ نہیں ہے۔ آدمی کی وراثت میں گناہ تھا، آدمی کی وراثت میں کیا تھا؟ گناہ۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو زمین کے اور جسم کے اعتبار سے اپنے باپ سے ہی جو ہے وہ گناہ مل جاتے ہیں وراثت میں، جس کو موروثی گناہ بھی آپ کہتے ہیں، موروثی گناہ مل جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کماری سے پیدا ہوا، اس لیے وہ گناہ کا وارث نہیں، زمین پر اس کا کوئی باپ نہیں۔ جب زمین پر اس کا کوئی باپ نہیں تو زمینیوں کے جو گناہ تھے وہ اس کا جو ہے وہ وارث نہیں، وہ خدا کا وارث ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ ہمیں جب لے پالی کو فرزند بنا دیا تو ہم بھی خدا کے وارث ہو گئے اور مسیح کے ہم میراث۔ اور تمہاری وراثت میں گناہ ہے، تمہاری وراثت میں گناہ نہیں، تمہاری وراثت میں ہے نیکی، تمہاری وراثت میں ہے پاکیزگی، تمہاری وراثت میں ہے خوشی،
تمہاری وراثت میں ہے اطمینان، تمہاری وراثت میں ہے تسلی، تمہاری وراثت میں ہے حلم مزاجی، تمہاری وراثت میں ہے راست بازی، تمہاری وراثت میں ہے پرہیزگاری، تمہاری وراثت میں ہے الہی محبت، تمہاری وراثت میں ہے الہی خوشی، تمہاری وراثت میں جو کچھ ہے وہ عالم بالا سے ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔ عالم بالا کی وراثت چاہیے یا زمین؟ زمین نے جل جانا ہے۔ جن لوگوں کا دل جو ہے وہ زمین پر لگا ہوا ہے ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ زمین میں کیا ہونا ہے؟ جل جانا ہے۔ کوئی بندہ یہاں پہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا، 100 سال جی لے گا، 125 سال جی لے گا، 125 سال جی لے گا، یہاں تک میں نے سنا ہوا ہے کسی کے تعلق سے، کسی کے تعلق سے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں پہ پاکستانیوں کی جو عمر ہے وہ 55 اور 60 کے بیچ میں اوسط ہے۔ کتنی دیر یہاں پہ رہو گے؟ ہمیں عالم بالا کو جانا ہے جہاں پہ ابدیت ہے، جو ہماری وراثت ہے۔ ہمیں عالم بالا کو جانا ہے جہاں پر ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں عالم بالا پر جانا ہے جہاں پر نہ بھوک ستاتی ہے، نہ پیاس ستاتی ہے، نہ گرمی ستاتی ہے۔ ہمیں وہاں پہ جانا ہے جہاں ہمارا چرواہا ہے، وہ ہمیں وہاں پہ سب کچھ جو ہے وہ بخشتا اور دیتا۔ اور ہمارا سردار کہاں ہے؟ وہ کہاں پہ ہے؟ عالم بالا پر۔ یہ جو گرجا ہے نا اس عالم میں، یہ گرجا اس حقیقی خیمہ کی نسبت سے یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس کی یہ شاخ ہے جس کا سردار کا ہے ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں جی؟ جو یہودیوں کی ہیکل تھی اس کے ساتھ باقی تمام جتنے عبادت خانے تھے وہ اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، اسی کی شاخ مانے جاتے تھے، اسی کا حصہ مانے جاتے تھے۔ اس عالم میں قاضی صاحب، اس عالم میں جو عالم بالا کا حقیقی خیمہ ہے، ہماری پرستش کی جگہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کا سردار کاہن خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس کو کہا گیا سردار کاہن، اور ہمیں کہا گیا شاہی کاہنوں کا فرقہ۔ کفارہ تو دے دیا سردار کاہن نے، قربانی تو دے دی سردار کاہن نے، اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں داخل ہو گیا سردار کاہن۔ اب زمین کے کاہنوں کی خدمت میں کوئی قربانی رہ گئی؟ وہ ایک ہی بار قربان ہو کر اس نے ہماری ابدی خلاصی کرا دی، بار بار قربانیوں کا جو ہے وہ ذکر ہے نہیں۔ اور اگر وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا نہ ہوتا تو بہت سے سردار کاہن ہوتے، مگر وہ زندہ رہنے والا وہ ایک ہی جو ہمیشہ زندہ ہے، اس لیے بہت سے سردار کاہن نہیں، وہی ہمیشہ تک زندہ ہے اور ایک ہی ہے، اور اس نے ہماری قربانی دے دی، ہماری ابدی خلاصی ہو گئی۔ تو پھر یہ کاہن جو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے کیا کرتے ہیں؟
قربانی والا سلسلہ تو یسوع نے کر دیا نا، ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ کاہن کرتے ہیں تمجید، یہ کاہن کرتے ہیں ستائش، یہ کاہن یہ مقدسوں کی دعائیں لیے ہوئے تخت کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ شاہی کائنوں کا فرقہ تمہارا کام کیا ہے؟ تمجید کرنا، ستائش کرنا، حمد کرنا. یہ کام ہے. لکھا ہوا ہے تو وہ دن اور رات کیا کریں گے؟ عبادت. دن اور رات کیا کریں گے جی؟ عبادت کریں گے. بعضوں کا عبادت میں دل نہیں لگتا، بعضوں کا ستائش میں دل نہیں لگتا، بعضوں کا تمجید میں دل نہیں لگتا. وہاں پہ ستائش ہے، تمجید ہے، اور اس کے ساتھ جو کیا ہے؟ پانچواں باب جو ہے وہ جا کے پڑھیے گا کہ بزرگوں کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں بربت ہے، وہ میں نے ادھر سنایا تھا کلام. ایک ہاتھ میں بربت ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک سے بڑے ہوئے سونے کے پیالے ہیں، اور لکھا ہوا یہ مقدسوں کی دعائیں. اور یہ کام ہے بزرگ کا، یہ کام ہے ایلڈر کا. وہ بزرگ ایلڈر ہی ہے. جہاں پہ بزرگ لکھے ہوئے ہیں وہ کون ہے؟ ایلڈر. وہ ایلڈر جو ہے وہ جان جانے ہیں وہ ادھر ہیں بھائی بیٹھے ہوئے ایلڈر. یہ کام ہے ایلڈر کا، جو تخت کے سامنے رہتا ہے، جو تمجید اور ستائش میں کھڑا ہوتا، جو اپنا تاج اس کے سامنے ڈالتا اور اس کو ہر وقت سجدے کرتا رہتا ہے. یہ وہ بزرگ ہے. اور بزرگ ایلڈر کی خوبی پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ وہ جو ابتدا سے ہے تم اس کو جان گئے ہو. اور بزرگ وہ ہے جو خدا کو جانتا ہے. بزرگ وہ ہے جو باپ اور بیٹے کو جانتا، جو باپ بیٹے اور روح القدس کی پہچان میں کامل ہو گیا، وہ بزرگ ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس کرائٹیریا سے کلیسیا میں ایلڈر جو ہے وہ منائے گئے ہیں، لیکن جو کرائٹیریا جو ہے وہ کتاب مقدس بتاتی ہے، وہ یہ بتاتی ہے بزرگ وہ ہے جو اس کو جو ابتدا سے ہے جان گیا، اس کو معلوم ہے باپ بیٹے اور روح القدس کے بارے میں. اس نے دیکھا ہے اور وہ جانتا ہے جو دنیا میں جانتی. ٹھیک ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوائے باپ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے سوائے بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ایلڈروں پر بیٹا ظاہر کرتا ہے، یا جس ایلڈر پر ظاہر ہوتا ہے وہ بزرگ ہے جو وہاں پہ گنا جاتا ہے. وہ بزرگ جو عالم بالا سے جس کے اوپر ایلڈر کی مہر لگتی ہے، یہاں پہ تو پادری مہر لگاتا ہے. آج کوئی ایلڈر ہے؟ آج کوئی ایلڈر نہیں ہے جس سے مخصوص ہوں. یہ تو وہ ہے جس کے اوپر جو ہے ایک پادری جو ہے وہ مہر لگاتا ہے، اور ایک وہ ایلڈر ہے انہی میں ایک وہ ایلڈر ہے انہی میں جس سے اوپر آسمان سے مہر لگی ہوئی ہے. تو یہ بزرگ ہے. اور خوبی کیا ہے؟ خوبی یہ ہے کہ وہ جو ابتدا سے ہے تم اس کو جان گئے ہو. اور ایک بزرگ ایسے بنتا ہے، پہلے بچہ ہوتا ہے. بیٹا بچے تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تمہارے گناہ جو ہے معاف ہو گئے. جوانوں، یہ بچہ جوان ہو گیا تو میں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر کے اوپر غالب آ گئے. اور بزرگوں، تمہیں اس لیے لکھتا ہوں، اب پہلے بچہ تھا، گناہ معاف ہونے کی جب اس کی وجہ سے، پھر جوانی اس کی جس میں وہ غالب آ گیا، پھر بزرگی اس کی جس میں وہ جو ابتدا سے ہے اس کو جان گیا ہے.
आओ आसमानी बने, आओ नूर रूहानी बने। एक मैंने नूर रूहानी इसलिए कहा, एक वो भी रूहानी है जिनकी रूहानियत जो है वो तीसरे आसमान की है। जहाँ पर तीसरे आसमान की रूहानियत है वहां पे पाक भी है नापाक भी है। जिनको रूहें नजर आ जाती हैं, जिनको फरिश्ते नजर आ जाते हैं, जिनको बदरूहें नजर आ जाती हैं, जिनको तबीज नजर आ जाते हैं, ये जो है ये आलम वाला की रूहानियत नहीं है। ये कहाँ की रूहानियत है? तीसरे आसमान की। वो पीर फकीर उसको भी नजर आ जाती है रूहें बदरूहें और तबीज। और जिसमें बदरूहें होती हैं उसको भी बदरूहें जो है नजर आ जाती हैं। तो अगर जो है वो पादरी को नजर आ गई तो कौन सी बड़ी बात है? नापाकों को भी नजर आ गई, पाकों को भी नजर आ गई। और अगर कोई पादरी का मैं बड़ा रूहानी, मुझे जो है वो दिख जाता है कहाँ पे बदलू है, मुझे दिख जाता है कहाँ पे तमीज है, मुझे दिख जाता है कि क्या हो रहा है। तो ये चीजें जो है ये तो पीर फकीर और ये नापाक और बदरूहों वाले और दूसरे तीसरे वो भी सब कुछ जानते हैं। तुम्हारी रूहानियत आलम बाला की है जहाँ पर जलाल दिखता है। आलम बाला की रूहानियत वो है जहाँ पर आने वाले जमाना में फजल की दौलत दिखती है। ये वो रूहानियत है जहाँ पे नूर दिखता है। ये वो रूहानियत है जहाँ पर मसीह जलाल में दिखता है। वो रूहानियत है ना, मेरे दिल थोड़ा सा टाइम दे। मुझे यहाँ से इस्लामाबाद जाना और इस्लामाबाद से मेरी टिकट है कराची की आज ही। इसलिए मेरे दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, रुकने को दिल नहीं जा रहा, मगर फिर भी एक बात जो है वो यहाँ पर जी जान जाओ जी कि हमने जो रूहानी होना है, हमारी रूहानियत जो है कहाँ की होनी चाहिए? आलम बाला की रूहानियत। और वहाँ पे क्या दिखता हो? वहाँ पे दिखता हो जलाल। और मसीह हमें किस में नजर आए? जलाल में दिखे जैसा वो है। अब यहीं पे मैं इससे जो है वो खत्म करूंगा जी। हमें जो है वो उसको देखना है जैसा वो है। और जलाल में जब हम मसीह को देखें, जमीन के ऊपर अगर उसका ज़हूर जो है वो नजर आ जाए। साउल जब दमिश्क की राह में था, उसने मसीह को कबूल नहीं किया था, गुनहगार था, उसको जो है वो वहां पे मसीह मिल गया। इस आलम में उसका ज़हूर मिल गया। लोगों को जो है वो मसीह दिख जाता है। वो जहाज पे सफर कर रहे होते हैं, यीशु मसीह साथ वाली सीट पे आकर बैठ जाता है। इस आलम में इसमें जो है पाक भी हैं नापाक भी हैं। वो पाकों को भी नजर आता है, वो नापाकों को भी नजर आता है। लोग दवाइयां देते हैं। मैं घर में दुआ कर रहा था, यीशु मसीह जो है वो कमरे में दाखिल हो गया इस आलम में। और फिर वो कैसा दिखता है? वो वैसा दिखता है जैसे इस आलम में तस्वीरें हैं, वो वैसे दिखता है। लेकिन यूहन्ना जो रूह में आ गया, वो चला गया मसीह के आलम बाला पर, और उसने उसको वैसा ही देखा जैसा वो है। और उसने जब उसकी आवाज सुनी तो वो आवाज जोर में पानियों के शोर की सी आवाज और नरसिंगे की सी बुलंद आवाज से। जब उसने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा ऐसे रोशन था जैसे तेजी के वक्त आफताब चमकता है। उसके सर के बाल वो सफेद ओम भर के सफेद बर्फ की मानद थे। और उसने सोने का सीना बंद पहना हुआ था, सफेद जामा वो पहने हुए था, और उसके मुंह से दो भारी तेज तलवार निकलती थी, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, उसके पांव खालस पीतल की मानद थे। ये दिखता है
जलाल में। और तुम्हारी रूहानियत ना इस जगह की, इस आलम की, ना तुम्हारी रूहानियत तीसरे आसमान की, बल्कि तुम्हारी रूहानियत कहाँ की हो? आलम पाला की। और उसको हम वैसा ही देखें जैसा वो है, और जो उसको वैसा ही देखना चाहता है जैसा वो है, वो अपने आप को वैसा ही पाक करता है जैसा वो पाक है। आओ अपने सर को झुकाएं और वहां पर निगाह करें, और उसमें निगाह करने के लिए यीशु के लहू से अपने आप को पाक करें। हालेलुया, तारीफ हो, हालेलुया, ओ हालेलुया।